बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ मैं हूँ नासिर नकवी। नाज़रीन, दिलचस्प मरहला आ गया। आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी इंतखाबी मुहिम, और कहते हैं पावर शो मुक गया, इलेक्शन मुहिम ख़त्म, जागते रहना। यानी अब इसके बाद का मरहला है। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने तो फोर्सेस मांग ली और तैनात भी कर दी, बल्कि सारे सामान भी पहुंचा दिए अपनी अपनी जगह। लेकिन बाकी मामला आता है अब सियासी पार्टियों पर, इलेक्शन लड़ने वालों पर, कि उनको कहा गया कि जनाब मुहतात। अगली बातें क्या है इसकी तफसील वो बताऊंगा। दूसरी बात ये, बल्ला बल्ला कर दी पीटीआई, आप पे बला हुई, ये क्या मसला है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बरतानिया से भी खबर आ गई कि इलेक्शन कौन जीतेगा। शेख रशीद ने बौखलाहट में इमरान खान पर हमला कर दिया। ये क्या है, ये सारी बातें आपसे करूंगा। लेकिन आखिरी बात, जो अहम बात है, वो ये है कि बुशरा बीबी का ऐलान, मैं नहीं रहना खेड़िया दे नाल, ये क्या है। इन तमाम चीज़ों पे बातचीत करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पावर शो मेला जो था वो मुक गया। तो सीधी सी बात है कि इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद किसी को इजाज़त नहीं होगी कोई मुहिम चलाने की किसी से। तो इलेक्शन कमिश्नर ने सबको बता दिया है कि जनाब बादब होशियार, बामुलाजा होशियार, कि बस अब किसी ने अगर कोई हरकत की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब जो अमन आमा की सूरत हाल है और जो मामलात हैं मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान और KPK में, तो वहाँ के लिए भी फोर्सेस मंगा ली गई हैं। लाहौर और गिरदोनवा में भी जो अहम हसास पोलिंग स्टेशन, उनके लिए भी मंगा ली गई। यानी तकरीबन इस दफ़ा जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा हसास पोलिंग स्टेशन हैं, तो उनके भी इंतजाम कर लिए गए। अब ये जो मुहिम ख़त्म हुई है, पावर शो का मेला जो था, उसमें तीनों बड़ी पार्टियों ने तो अपना जोर लगाया। तीसरी पार्टी तो दीवार के साथ है बेचारी, यानी PTI, तो वो मामला जो है वो गड़बड़ हुए। लेकिन उनके आज़ाद उम्मीदवार मौजूद हैं और हर जगह मौजूद हैं, और वो कह रहे हैं हम जीतेंगे भी। तो वो भी कह रहे हैं हम पावर शो हम सरप्राइज़ देंगे 8 फरवरी को। तो 8 फरवरी को सरप्राइज़ देने का वादा किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी। लेकिन जो जितू करार पाए अपनी तरफ से तमाम अखबारात में, मीडिया में जिसका जोर शोर है, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। और यही खबर बरतानिया से आई है, यानी लंदन प्लान, जिसका इमरान खान और उनके साथ ही जिक्र करते हैं। तो ये कंफर्म कर दिया, क्योंकि बरतानिया से खबर आई है तो कंफर्म हो रहा है कि लंदन प्लान है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा। पावर शो जो हुई उसमें आप ये देखें तो उसमें नवाज शरीफ यानी मुस्लिम लीग नून, उसने पंजाब में जोर लगाया, क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा है, ज़्यादा सीटें, और पंजाब के बेस पे ही वज़ीर आज़म आमतौर पर बनते हैं, तो उन्होंने अपना जोर यहाँ लगाया। लेकिन पंजाब से बाहर बहुत कम निकले। 2 जलसे किए उन्होंने PTI में, 1 जलसा गया बलूचिस्तान में, दोबारा बलूचिस्तान गए नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने बड़ा जोर लगाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। उसने जनाब सिंध में भी, KPK में भी, बलूचिस्तान में भी, हर जगह वो गए हैं और बारी बारी गए हैं। कहीं आसफा गई है, कहीं मतलब बिलावल भुट्टो गए, कहीं आसिफ ज़रदारी गए, सब ये सारे मामला थे। तो वो एक सियासी पार्टी की हैसियत से वो उनका हाथ ऊपर लगा। लेकिन जनाब जो असल पावर शो है वो क्या, तहरीक लब्बैक ने कराची में एक जलसा करके लोगों को परेशान कर दिया। MQM भी परेशान, बाकी भी परेशान, पीपल्स पार्टी परेशान, इतना बड़ा जलसा कर दिया। लेकिन बिलावल भुट्टो ने भी कम नहीं किया। उन्होंने एक ऐसी रैली निकाली जो रात 2:30-3 बजे जाके ख़त्म हुई और बड़ी ज़ोरदार थी, और जहाँ जहाँ वो गए उसका बड़ा इस्तकबाल हुआ। तो MQM की क्या पोजीशन होगी? MQM की पोजीशन से पहले आप देखें जमात इस्लामी की, जमात इस्लामी ने लोगों के दिलों में घर कर लिया, और हो सकता है कि कराची से वो सरप्राइज़ दे। बड़ी कोशिश की है, और बड़े मामले हाफिज़ नईम को जो है उनके बारे में बड़ा अच्छा सर्वे आया कि जी कौन निजात दिलाएगा कराची को मसाइल से, तो नाम उनका ही नंबर 1 आया। अब रिज़ल्ट क्या होता है ये तो इलेक्शन की बात है। मुहिमें तो सबकी चलती हैं, पावर शो सब करते हैं, सब ने पावर शो किया। नवाज शरीफ साहब ने बेतहाशा अच्छे बड़े जलसे भी किए।
لیکن فلاپ جلسے بھی ہوئے، جیسے حافظ آباد کا ان کا فلاپ جلسہ تک آ گیا، لیکن سیالکوٹ بہت بڑا جلسہ تھا، پھر یہ خانے وال میں بہت بڑا جلسہ تھا، پھر یہ مریم نواز بہت ابھری کہ وہ نواز شریف اور شہباز شریف سے زیادہ اچھی تقریر کرنا جانتی ہیں، تو وہ بہرحال ان کی بلے بلے ہو گئی۔ اب یہ جو ہے بلہ بلہ کر دی پی ٹی آئی، بلا ہوئی، تو پی ٹی آئی کا ابھی بلہ نہیں ملا، وہ پھر عدالت میں چلے گئے اور کہا جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور حامد خان وغیرہ سارے ساتھ ہیں، علی ظفر وغیرہ نے جا کے پھر ریٹ کر دی اور کہا جناب الیکشن کمیشن نے ظلم کیا ہمارے ساتھ، اے این پی کو تو صرف سزا دی جرمانے کے ساتھ اور بعد میں الیکشن کرانے کی اجازت دی، اور ہمیں جناب اس کی وجہ سے ہمارا بلہ چھین لیا گیا، ہمارا سارا سیاسی معاملہ خراب کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہوئے کہ جناب ہمیں تو مہم نہیں چلانے دی جا رہی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے عامر فاروق صاحب جن پر عدم اعتماد کیا تھا پی ٹی آئی، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، نہ ان کے امیدواروں کو روکا جائے نہ کچھ، لیکن گئے بڑی لیٹ ہیں، ہر جگہ ہی تاخیر سے جاتے ہیں، تاخیر سے گئے، الیکشن ہونے کو آج رات کو مہم ختم ہونے والی، تو اب پھر یہ بلہ لینے پہنچ گئے، تو یہ آپ خود سوچیں اس پہ کیا، لیکن بلہ جو ہے بلہ نہ ہونے کے باوجود بھی سیاسی اس مہم جو میں الیکشن میں 2024 میں بلا بن گیا ہے، یعنی اس کا خوف ابھی بھی طاری ہے۔ میں تو نہیں مانتا کہ بلہ چھینے سے کچھ ہوگا، کیونکہ ہر لوگ اتنے سمجھدار ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ کہاں پہ پی ٹی آئی کا کون سا امیدوار کس لڑ رہا ہے، چاہے اس کا حقہ ہو، چاہے اس کا باجا ہو، چاہے اس کا کے ہو، چاہے اس کا کچھ بھی ہو، لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اتنے دن مہم چلی ہے، لوگوں کو پتہ لگ گیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو اس سے میں نہیں سمجھتا، لیکن بلا بنا ہوا ہے، بلا ابھی بھی بلا بنا ہوا ہے، بلا بن کے ٹکرتا ہے، نہیں ٹکرتا، لوگ ووٹ ڈالنے آتے ہیں، نہیں، خاموش جو اکثریت ہے پی ٹی آئی کی وہ گھروں میں بیٹھتی ہے، یہ پولنگ اسٹیشن پہ تھی، اب یہ ان کا امتحان ہے، اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں وہ الگ ہیں۔ اچھا، شیخ رشید صاحب نے بوکھلاہٹ ہے کیونکہ ان کے سامنے پی ٹی آئی کا امیدوار کھڑا ہوگا، ان کا خیال تھا نہیں ہوگا، لیکن عمران خان نے کہہ دیا کھڑا ہوگا، ہو گیا۔ اب انہیں الزام لگایا کہ 3 کروڑ روپے لیے گئے، پھر ٹکٹ دیا گیا پی ٹی آئی کا، تو وہ کہتے ہیں میں ثابت بھی کر دوں گا اور سب کچھ ہو، لیکن لگتا نہیں، کیوں؟ آپ تو جیل میں ہو اور جیل میں سے انہیں الیکشن لڑنا ہے، کیونکہ ابھی ضمانت کی ڈیٹ بھی ان کی جو الیکشن کے بعد کی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے وہ پریشان ہیں، بکھلائے ہوئے ہیں، جو کہتے تھے 17 بار وزیر بنا میں اور میرے ساتھ یہ ظلم، تو وہ جناب 17 بار وزیر جو ہے اس کی منجی پچھلے اندر ان کی بھی ہو گئی ہے اور وہ قابو میں نہیں آ رہے، لہٰذا انہوں نے عمران خان جن کو کہتے تھے میں نسلی ہوں، میں اصلی ہوں، میں قبر تک دوستی نبھاتا ہوں، ان کے خلاف بھی انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ اب آخری بات کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کا اعلان، میں نہیں رہنا کھیڑے دے نال۔ کھیڑے کسے کہہ رہے ہیں؟ کھیڑے وہ ہیں جو بنی گالہ میں ارد گرد اس وقت موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ انون لوگ ہیں، نامعلوم لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کون لوگ ہیں، میں نے کب کہا کہ میں نے بنی گالہ میں رہنا ہے؟ تو مجھے واپس اڈیالہ جیل بھیجا جائے، کتے میرے رانجھ کو بھیجا جائے، میں رہنا ہی نہیں اتنے جناب، میں نے اڈیالہ جیل بھیجو، جتے عمران خان ہے، خان اعظم ہے، جہاں وہاں مرشد بھی جائے گا۔ تو یہ انہوں نے ایک درخواست دی ہے عدالت میں کہ جناب مجھے واپس بھیجا جائے، عام شہری کی حیثیت سے، جیسے سب کو برابری پہ ہوتا ہے اسی طرح مجھے بھی رکھا جائے اور مجھے اڈیالہ جیل رکھا جائے، بنی گالہ میں نہ رکھا جائے۔ تو یہ انہوں نے آج ریٹ کر دی ہے اور دیکھو اس پہ فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کو سزا ہوئی ہے 14 سال، ابھی تو فی الحال تو ہے، ابھی تو اس پہ بعد میں ہوگی ریٹ، لیکن جو بھی ہے معاملات آگے چلیں گے، لیکن فی الحال تو ان کو سزا ہوئی ہے اور ان کو بنی گالہ میں رکھ دیا گیا تھا سب جیل بنا کے، تو انہوں نے وہاں سے کر دی بغاوت، انہوں نے کہا میں رہنا ہی نہیں، کیونکہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، مجھے تو یہاں ڈر لگتا ہے، یعنی یہ کھیڑے جو ہے نا انہیں نہیں میں دیکھ سکتی، میں تو رانجھے کو دیکھنے جاؤں گی، اڈیالہ جیل واپس جانا ہے میں نے، اور میں نے اڈیالہ جیل میں ہی گرفتاری دی تھی، لیکن میرے ساتھ فراڈ کیا گیا، مجھے زبردستی یہاں پہنچا دیا گیا کئی گھنٹے انتظار کے بعد، تو انہوں نے وہ ریٹ کر دی ہے، ان کے وکیلوں نے کہا کہ نہیں جی یہ زبردستی ہے، وہ واپس اڈیالہ جیل، وہاں پہ وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے، یعنی محفوظ نہیں ہے، ارد گرد کا ماحول ایسا ہے کہ اس میں وہ ڈرتی ہیں، گھبراتی ہیں کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، یعنی نامعلوم لوگ، تو پاجو کھیڑے جو ہے نا پھر، تو یہ ایک مسئلہ ہوا ہے۔ دوسری طرف لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جناب 9 مئی میں جلاؤ گھراؤ اور وہ جو تھانہ شادمان والے کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد جو جیل سے الیکشن لڑ رہی ہیں نواز شریف کے مقابلے میں، ان کو پر اعجاز چودھری پر اور میاں محمود الرشید پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ اب سب کچھ ہو گیا ہے، اب ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب ان کے مقابلے میں ٹرائل چلے گا اور پھر گواہوں کی گواہیاں آئیں گی، پھر معاملات آگے بڑھیں گے، اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے، کیونکہ الیکشن مہم ختم، اب الیکشن کی مہم کسی نے نہیں چلانی،
صرف اپنے اپنے انتظامات کریں، اور انتظامات کس حد تک کرنے، کیسے کرنے. تحریک انصاف پر بڑا مطلب ایک عجیب سی وقت آیا ہوا ہے کہ کہتے ہیں اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، کچھ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی غلطی ہے. آپ اس سے اتفاق کریں، اختلاف کریں، لیکن بات تو سیدھی سی ہے کہ انہیں اس طرح کھل کے کھیلنے کی اجازت نہیں ملی جس طرح باقی الیکشن میں ہوتی ہے سب کو آزادانہ طور پہ. تو وہ معاملات اپنی جگہ، لیکن انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ جناب پولنگ ایجنٹس کی ضرورت ہے، اپنے نام لکھائیں، یعنی کم از کم جو ہے وہ لاکھوں پولنگ ایجنٹ چاہیے. تو اس کی ضرورت ہے. اب دیکھیں وہ ان کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے. یہ الیکشن بغیر پولنگ ایجنٹ کے ہوگا تو پھر مسئلہ اور خراب ہوگا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.